سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی پر ہیں، ادھر آپ نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا، قیام میں کھڑے ہوئے، اتنے میں رسول اللہ تشریف لے آیا۔ اب دیکھیں نماز کا عالم ہے، تصور میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کی پاک مسجد میں سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پر ہیں، حضور کے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے والوں کی صلح کرا کے تشریف لائے ہیں۔ صدیق اکبر مصلی پر جلوہ گر، میرے آقا علیہ السلام صفوں کے آگے سے تشریف لیتے، پہلی صف میں، دوسری صف میں، حتیٰ کہ چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے جب دیکھا حضور نماز میں آ چکے ہیں، آپس میں انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پر تالیاں بجانا شروع کر دی، گویا سیدنا صدیق اکبر کو توجہ دلاتے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق، دیکھ تیرے پیچھے محمد عربی جلوہ گر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی کیفیت ہے، صحابہ نماز میں حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان سے بتا حضور کا تصور نماز میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ صرف تصور کی بات کرتے ہو؟ نماز میں صحابہ حضور کو ہی دیکھے جا رہے ہیں، حضور کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضور ادھر آتے ہیں، صحابہ رخ پھیر لیتے ہیں، حضور ادھر آتے ہیں، صحابہ رخ پھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پیچھے موجود ہیں۔ آپ نے مصلی چھوڑا، حضور نے نماز کی حالت میں فرمایا، اے ابو بکر نماز کو مکمل کرو، نماز کو مکمل کرو۔ نماز بھی جاری ہے، یار سے باتیں بھی جاری ہیں، نماز کو مکمل کرو۔ سیدنا صدیق اکبر نماز کی حالت میں مصلی پر موجود کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ابن قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ محمد عربی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ، مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکوں۔ اب بتائیں نماز میں سیدنا صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں، کس سے؟ حضور سے۔ نماز میں حضور سے باتیں کر رہے ہیں۔ کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی مفتی نے آج تک فتویٰ دیا تو حضور ہی فرما دیتے، ابو بکر تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے نماز میں، تیری نماز نہ رہی۔ معلوم چلا جو آج یہ بکتا ہے کہ نماز اگر محمد کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ماننا پڑے گا اسے چڑ میرے رسول سے ہے، ورنہ سنی کی نماز تو تصور محمد کے بغیر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی نمازیں حضور کے تصور کے بغیر ہوتی نہیں تھی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا جب میرے آقا کے آخری ایام تھے، حضور اپنے حجرے میں موجود ہیں، امام بخاری نے اسے لکھا ہے، جناب ترمذی والے نے بھی اس کو لکھا ہے، دیگر محدثین نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کریم میں ہیں، آپ کے وجود کریم پر نکاحت ہے، آپ علیہ السلام چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ اتنے میں حضور نے فرمایا، میرے ابو بکر کو کہو کہ محمد عربی کہتے ہیں میرے غلاموں کو نماز پڑھائیں۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر موجود ہیں، ادھر حضور اکرم علیہ السلام حجرہ کریم میں۔ قلب محبوب میں آیا، آج میں اپنے یار کو دیکھوں، آج اپنے صدیق کو دیکھوں، میری صدیق کی میت میں میرے صحابہ کیسے جچتے ہیں، میرے صحابہ کیسے لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حجرہ کریم کا پردہ اٹھایا، اب غور کیجئے، صحابہ کا رخ اس طرف ہے، حضور کا حجرہ پیچھے کی طرف ہے، اتنے میں صحابہ کے رخ حضور کے حجرے کی طرف پلٹ گئے، رخوں کو گھما لیا، حضور کے حجرے کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے مقام پر ہے، صحابہ نے آپس کی ہتھیلیوں پر تالیاں بجائیں، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ تیرے محبوب آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حجرہ کریم میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو بکر میرے غلاموں کو نماز مکمل پڑھاؤ۔ تو معلوم چلا اللہ نے جو فرمایا میرے محبوب کی عزت کرنا، میرے محبوب کی توقیر کرنا۔ آج جو محبوب کی عزتوں کے بیان کرتے ہیں، محبوب کی عظمتوں کے بیان کرتے ہیں، محبوب کی شانوں کے بیان کرتے ہیں، وہی حضور کی توقیر کرتے ہیں جو حضور کے بارے میں غلط عقیدہ مسلمانوں میں، کبھی کہتے ہیں نبی کا میلاد نہ کرو، کبھی کہتے ہیں نبی کا معراج نہ کرو، کبھی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں حضور کو اختیار نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور کو یہ پتہ نہیں ہے، بس وہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو معلوم چلا آج عزتوں کا بیان کرنے والا مومن ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے خوشیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو آج حضور علیہ السلام کی بے توقیری کر رہا ہے وہ اللہ کے احسان کی نافرمانی نہ شکری کر کے اس زمرے میں جا کر گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اللہ رسول تو نے ہمیں نہیں دیا، جن کو دیا ہے وہ خوشیاں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں دیا، لہذا نعوذ باللہ ہم بے توقیری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج دیکھ لیں
کہ جب ربیع الاول آتا ہے رسول کس کا ہے بھی؟ مسلمانوں کا ہے نا. اب حضور آ رہے ہیں, آپ کی آمد ہوئی ہے تو آپ کے ماننے والوں کو خوشیاں ہوں گی. میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو صرف حضور کی ولادت پر چڑ کھاتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کیا ہو گیا تو کسی صحابی نے نہیں کیا. کیا مطلب؟ صحابہ کے حضور کی باتیں نہیں کرتے تھے. ایمان سے بتائیں ابھی جو کچھ بھی ہم نے کیا لیلا مجنون کے قصے بیان ہوئے ہیں, ہیر رانجھا سنا, تو حضور کی باتیں ہی ہو رہی ہیں, سرکار کی باتیں ہی کیے جا رہے ہیں, سرکار کی باتیں ہی کیے جا رہے ہیں, سرکار کی باتیں ہی کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ اگر حضور کی باتیں کرنا ہی غلط ہے تو پھر کریں تو کیا کریں؟ صحابہ کا حضور کی باتیں نہیں کرتے تھے. میں عرض کروں تاریخ پڑھ کر دیکھو, صحابہ کا بہترین مشغلہ تھا کہ وہ جب بھی بیٹھتے تھے وہ اپنے محبوب کی باتیں کرتے تھے آپس میں. بار بار صحابہ ایک اس نے پوچھے یار تو نے حضور کو دیکھا؟ صحابہ صحابی سے پوچھتا ہے, اللہ اللہ صحابی صحابی سے پوچھ رہا کہ حضور کو تو نے دیکھا؟ حیرت کو چکر آ گئے. اے صحابیوں, اے اللہ کے محبوب کے صحابیوں, حضور کی بارگاہ میں رہ کر بھی آپس میں پوچھتے ہو کہ آپ نے حضور کو دیکھا؟ وہ کہتے ہاں ہاں جاتا تو ضرور ہوں مگر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. کوئی کہتا تھا ہاں میں نے دیکھا. اچھا آپ نے دیکھا تو بتائیے حضور کے لب کیسے ہیں, حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, حضور کے رخسار کیسے ہیں, حضور کا امامہ کیسا ہے, حضور کا سینہ کیسا ہے. گویا جو بات آج سنی کر رہا ہے کل حضور کے صحابہ یہی باتیں کرتے تھے. اور رہا مسئلہ میلاد کرنا, ہمارے سنی علماء دلائل کے انبار لگا چکے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہمارا سنی مسلمان بہکے نہیں, ورنہ غیروں کو جناب منوانے کی ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں ہاں ہاں اللہ کے حبیب کا میلاد منانا, ان کو بیان کرنا. صحابہ تو عظیم صحابہ ہیں, قرآن گواہ ہے. اللہ کے محبوب کا میلاد بیان کرنا خود اللہ کی سنت ہے. قرآن پڑھ کر دیکھیں آپ سورہ مریم, میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں, پھر اکثر بیان میں عرض کر چکا ہوں, سورہ مریم سورہ مریم سورہ مریم. آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں, کنز الایمان سے ترجمہ پڑھیں. سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بالکل اسی ترتیب سے ایک پیغمبر ایک رسول کا میلاد بیان کیا جس کو ہم سنی مسلمان بیان کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کے واقعات قرآن میں ہم بھی بیان کرتے ہیں. حضرت آمنہ کے حمل کی بات کرتے ہیں. حضرت آمنہ حمل سے جبریل آئے, قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, ہم کہتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی. اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کی ولادت ہوئی. رب کے نبی کی ولادت پر اللہ نے نبی کی ولادت پر لنگر کو تقسیم کیا ہے. سورہ مریم میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی ولادت پر, پیغمبر کے میلاد پر, رسول کے آمد پر خوشی کرنا, لنگر بانٹنا, شربت پلانا یا کوئی میٹھی چیز کھلانا یا کوئی اور تبرک بانٹنا. سورہ مریم کی آیت نمبر 24 25 23 21 پڑھ کر دیکھیں. اللہ کی سنت ہے کہ رب کا رسول آیا, اللہ نے میٹھی کھجوروں کا لنگر تقسیم کیا. قرآن میں بات گواہ ہے. اور پھر جب حضور کی آمد ہوئی, قرآن گواہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آپ اپنی ولادت پر میلاد کے دن پر سلام بھیجتے تھے. آپ کہا کرتے تھے والسلام علیہ, مجھ رسول پر سلام ہو, وہ یوم ولدت, اور اس دن پر سلام ہو جس دن میں نبی پیدا ہوا, اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میرا وصال ہو, اور اس دن پر بھی سلام ہو اور جس دن میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے. تو قرآن کی آیت میں بتاتی ہے نبی کا میلاد بھی رحمت ہے, نبی کا وصال بھی رحمت ہے. نبی دنیا میں آئے یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے. اللہ سے امت کے پاس آیا تو بھی رحمت ہے, امت سے اللہ کے پاس گیا تو بھی رحمت ہے. یہ بہکاوا دیا جاتا ہے جناب سنی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو حضور کا یوم وفات مناتے ہیں. یہ حضور کے نعوذ باللہ مرنے پر استغفر اللہ خوشیاں مناتے ہیں. وہ تمہارا کوئی بناسپتی ڈالٹا نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا. ہمارا رسول کل بھی زندہ تھا, ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے, ہمارا نبی قیامت تک زندہ رہے گا. حیرت کی بات ہے
کیسی عجیب حرکات ہیں. کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول سارے بولو اللہ کے رسول ہیں. جب ہیں تو پھر ہیں، جب ہیں تو زندہ ہے الحمدللہ. یار وہ بارات کیسی جس کا دولہا ہی نہ ہو، وہ بارات ہی کیسی جس کا دولہا نہ ہو، وہ امت کیسی جس میں نبی نہ ہو. امت زندہ ہے، نبی مر گیا. حیرت کی بات ہے. تمہارا مر گیا ہوگا، الحمدللہ امت بھی موجود، امت کا وارث محمد عربی بھی موجود ہے. ہم اپنے زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں الحمدللہ. اللہ کی عطاؤں سے ہمارا رسول آج بھی زندہ ہے. اس پر دلائل ہمارے علماء دے چکے ہیں، قرآن گواہ، احادیث گواہ. خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. ہوا یرزق، حتیٰ کہ اللہ کے ہر نبی کو روزی بھی دی جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کیا کریں، قطعاً شیطان کے بہکاووں میں نہ آیا کریں. یہ جو اکثر ہمیں بہکاوا دیا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے اس صدیق اکبر کے دور میں اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا تو انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو حضرت عثمان کے دور میں اتنا ربیع الاول آیا انہوں نے میلاد نہیں منایا، حضرت علی کے دور میں اتنا ربیع الاول آیا، حضرت غوث اعظم کے. اس طرح کے لمبے چوڑے میسج بنے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں میلاد منانے کی باتیں کرتا ہوں، ان کا کوئی ایک لمحہ تو بتاؤ جو میلاد نبی سے خالی ہو. سبحان اللہ. میلاد کی تو ہمیں ضرورت ہے نا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں میں غرق ہو کر پھر سہارا ڈھونڈتے ہیں یار کی یاد کا. آقا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگتے ہیں. وہ تو ہر وقت حضور کو یاد کرتے تھے. صحابہ کا تو ہر حال میلاد میں گزرتا تھا. باقی رہا تحقیق کے پرائم میں ثابت ہے. سیدنا صدیق اکبر کی فضائل بیان کرتے ہیں، فاروق اعظم بھی فضائل بیان کرتے ہیں. تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد منانی چاہیے، اور انشاءاللہ منا رہے ہیں. اور ہر سال اللہ کے کرم سے میرے محبوب کے میلاد کو دوام ہے، آقا کے ذکر کو دوام ہے. آقا کا ذکر الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. پچھلے سال کی تحقیق 28 کروڑ جو تحقیق بتائی لائٹنگ والوں نے، 28 کروڑ روپے کی لائٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال. اس سال ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. سبحان اللہ. 222 ارب میلاد پر خرچ ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یہ نیوز چینلز کا تخمینہ ہے، جتنے نیوز چینلز ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کا تخمینہ ہے کہ کم از کم، یعنی تخمینہ کمی پر لگایا جاتا ہے، زیادتی پر نہیں. 222 ارب میلاد کی لائٹنگ پر الحمدللہ پاکستان کے مسلمانوں نے خرچ کر کے دنیا میں دھوم مچائی ہے کہ پاکستان میلادیہ اسٹیٹ ہے. پاکستان میلاد والوں کا ہے. الحمدللہ اتنا خوشی کر کے، اتنا جشن منا کے پاکستانیوں نے بھی ثابت کیا ہے یہ پاکستان اللہ کا کرم بھی ہے، محمد کریم کی نعمت و نسبت بھی ہے. اور الحمدللہ یہ پاکستان کل بھی میلاد والوں کا تھا، آج بھی میلاد والوں کا ہے، اور قیامت تک میلاد والوں کا رہے گا انشاءاللہ. میلاد کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، پاکستان میں عرصہ دراز سے مختلف طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری بسمات کے لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. یاد رکھیں کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے لیے شریعت کے دلائل ہونا ضروری ہے. کسی کے کہنے سے یا کسی کے کرنے سے کوئی حلال چیز حرام قطعاً نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک کھانے کی حلال چیز ہو، اس کھانے کی چیز کو غیر مسلم اٹھا کے کھا لے تو اس غیر مسلم کے کھانے سے وہ حلال چیز حرام نہیں ہو جائے گی. مثال کے طور پر قورمہ ہے، قورمہ کھانا حلال طریقے سے مسلمان نے ذبح کیا، قورمہ پکا ہوا ہے، اس قورمے سے جناب کسی نے نکال کے کافر کو دے دیا، اب اس کے لیے الگ سے اس کو کھا رہا ہے، جبکہ یہ دیگ میں موجود ہے، اس سے اس نے تو نہیں کھایا.
اب کوئی کل کو بولے یار نہیں جی میں نے دیکھا ہے اس دیگ سے وہ کافر کھاتے ہیں، اب لہذا دیگ سے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایمان سے بتائیں اس طرح اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ بھئی اگر یہی بات ہے کہ کافر کے کھانے سے حلال چیز حرام ہو جائے گی تو پھر اللہ کی پناہ پھر تو بچتا کچھ نہیں ہے، پھر تو ہم کپڑے بھی اتار دیں، کافر بھی یہی کپڑے پہنتے ہیں، گھر باری چھوڑ دیں، سواریاں چھوڑ دیں، کافر بھی یہ سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوا کہ پاکستان بھر میں مختلف مقامات پر کیک تقسیم کیا گیا، اس پر شور مچا جی وہ جی یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ بھئی غیروں کا طریقہ ہے، کیا وہ کیک کھلانا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولیں حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہے۔ تو اب کون سا ایسا عمل ہے کہ حلال چیز حرام ہو رہی ہے؟ تو آپ کہو گے جناب بس وہ جو کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ کافر اگر اس کو کھائیں تو کہ حرام ہو جائے گا؟ یقیناً یہ صرف ایک دکیانی سی بات ہے کہ کافر نے اگر وہ کیک کھایا کاٹا ہے تو اس کے کاٹنے کھانے سے حرام نہیں ہوگا، بلکہ یہ سن لیجئے ہر وہ اچھی عادتیں، ہر وہ اچھی روایات جو کافر ہم سے چھین چکا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر اچھی قدر ہم کافر سے چھین کر اسلام کے دامن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ پلید ہے، پلید طریقے ان کو دیں گے، جو ہمارے پاک طریقے وہ لے جا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے طریقے ان سے لے کر ہم اپنے مذہب کے دامن میں رکھیں گے۔ فلہذا اگر کوئی میلاد کے دنوں پہ کیک تقسیم کرتا ہے بالکل درست ہے، اس کو حرام کرنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کی آیت سے ثابت کرنا پڑے گا، حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب کیک کھلانا حرام ہے نعوذ باللہ۔ تو معلوم چلا یہ صرف پروپیگنڈا ہے جو مسلمانوں میں خرابی پیدا کرتا ہے، یہ خوشی کا طریقہ ہے۔ کوئی جناب شربت پلا کے خوشی کرتا ہے تو کوئی ٹھنڈا پانی پلا کے خوشی کرتا ہے، کوئی بریانی کھلا کے خوشی کرتا ہے تو کوئی حلوہ کھلا کے خوشی کرتا ہے، کوئی جناب والا چمچم کھلاتا ہے تو کوئی کیک کھلاتا ہے۔ خوشی صرف یہی ہے کہ آقا آپ آئے، آپ کے آنے سے مومنوں کے دل بڑے ٹھنڈے ہیں، حضور آپ آئے ہیں ہم بڑے خوش ہیں، آپ کے آنے سے گلیاں جگمگا گئی ہیں، آپ کے آنے سے چہرے جگمگا گئے ہیں، آپ کے آنے سے گھر جگمگا گئے ہیں، یا رسول اللہ بس آپ آئے ہیں، آپ کے آنے سے جہان میں اللہ نے رونقوں کو دوام بخشا ہے۔ تو یہ کیک تقسیم کرنا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان عقائد کو مضبوط رکھیں، اپنے عقائد کو مضبوط رکھنے کے لیے میری پرانی بات کہ اپنی اہل سنت کی مساجد سے رابطوں میں رہیں، اپنی مساجد کو دوام بخشیں، اپنی مسجدوں میں آئیں جائیں، اپنی مساجد کو بالکل تقویت بخشیں، سنی امام کے پیچھے نمازیں ادا کریں، سنی امام سے محبت کریں، انشاءاللہ ان سے محبت رکھیں گے، اپنے اداروں سے ملحق رہیں گے، انشاءاللہ کبھی کوئی شیطانی چیلا ہمارا ایمان ہم سے نہیں چھین سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔